پریز لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج خدا ہمیں شکرگڑھ کے نزدیک ایک گاؤں میں جس کا نام باقر پور ہے وہاں پر لے کر جا رہا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کریں اور خدا کے کلام کی منادی کریں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی کے لیے، خادم پاسٹر ترسیم صاحب کے لیے جو آج بھی میرے ساتھ ہیں۔ اور آج ہم یہ 2 کارٹن بائک پر رکھ کر جا رہے ہیں۔ ابھی ہم کرتارپور کے پاس پہنچے ہیں۔ یہ بالکل تھوڑا سا اگر آپ صرف کیمرہ گھمائیں گے تو بالکل ساتھ ہی کرتارپور ہے، یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے وقت کے لیے کہ خدا نے ہمیں ٹائم دیا تاکہ ہم خدا کے کلام کی منادی کر سکیں اور خدا کے کلام کی خدمت کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔ کہ یہ بائبل جو ہے یہ خدا کی سانسیں ہیں، خدا کی سانس ہے، خدا کا کلام ہے۔ جب میرے منہ سے لفظ نکل رہے ہیں تو میری سانسیں بھی نکل رہی ہیں۔ اور جب تک آدم جو تھا، جب خدا نے آدم کو بنا دیا، وہ مٹی کا بت تھا، جب تک خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم نہیں پھونکا۔ جب خدا نے اپنی سانس اس میں پھونک دی تو وہ جیتی جان ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کو جانیں، نمبر 1، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے بارے میں جانیں، خدا کو جانیں، تو پھر آپ کو اس کلام کو پڑھنا پڑے گا، اس بائبل کو پڑھنا پڑے گا اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں۔ خدا کو جاننا کی ضروری ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے خدا کو جاننے کی؟ میں تو اپنی کسی کلاس فیلو کے بارے میں جانوں گا یا جانوں گی، میں تو اپنے ماں باپ کے بارے میں جانوں گا، رشتہ داروں کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں، کسی ملک کے بارے میں ریسرچ کروں گا۔ میری بیٹیوں، جب تک ہم خدا کو نہیں جانیں گے تب تک ہم خدا کی مانند نہیں بن سکتے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کیا ہے، قوانین کیا ہیں، بائبل کے قانون کیا ہیں، تو تب تک ہم کیسے عمل کریں گے؟ اگر ہم کسی باہر کے ملک میں چلے جائیں تو جب تک ہمیں ان کے قوانین کا اندازہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ان کے قوانین پر عمل نہیں کر سکتے۔ میری مسز آج سے کچھ 4-5 سال پہلے سنگاپور میں گئی، تو کسی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، تو وہاں پر اس نے بتایا کہ جیسے ڈاکٹرز، کافی 20 ڈاکٹرز تھیں جو ایک کمپنی لے کر گئی ان کو سیر کروانے کے لیے ملیشیا سنگاپور میں۔ کہتی ہے کہ جیسے ہی ہم سنگاپور کے ایئرپورٹ پر اترے تو ہماری گائیڈ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے اگر چینگم بھی کھانی ہے تو اس کو اپنے بیگ میں رکھنا ہے، اگر ٹیشو پیپر بھی استعمال کرنا ہے تو اس کو اپنے بیگ، اگر آپ نے نیچے پھینک دیا تو $500 آپ کو جرمانہ ہو جائے گا۔ اور یہ کبھی مت سمجھنا کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، جگہ جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ایک قانون اس نے جاتے ہی ان کو بتا دیا، ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بک آف لا ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، اور ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو زندگی کا ہر ایک شعبہ، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ بائبل میں سے اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا، اگر آپ بیمار ہیں، کوئی کمزوری آ گئی ہے، بدن بیمار ہو گیا ہے، تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کیا دعا کرنی ہے کہ تیرے کوڑے کھانے سے ہم نے اور آپ یقیناً شفا پائیں گے یسوع مسیح کے نام سے۔ آپ کو نسخہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو نسخہ پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل میں ہم نے دعا کیسی کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس مالی برکت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو پھر بائبل میں اس کا اصول بتایا گیا ہے، اگر آپ اس اصول کے مطابق چلیں گے تو مالی برکات آپ کے گھر میں آنا شروع ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ خدا کو دینا، ویری گڈ۔ بیج بونا، کیا کرنا؟ جب تک آپ بیج نہیں بوئیں گے تو وہ بیج اگے گا کیسے؟ اور بیج کہاں بونا ہے؟ خداوند کے کھیت میں، خدا کے گھر میں، خادموں کی خدمت کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، جہاں سے آپ کو روحانی غذا ملتی ہے، اس خادم کے لیے آپ کو بیج بونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ خدا کے لیے بیج بوئیں گے وہ بیج بڑھے گا، پھلے گا، پھل لائے گا، اور وہ ساری مالی برکات آپ کے پاس آ جائے گی۔ خدا کے کلام میں ہر ایک بات کے لیے
نسخے موجود ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ آزمائش میں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے دعا کرنی ہے. اور کلام کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. ہر ایک شخص جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں جوان نسل آج زیادہ ہے، بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹے زیادہ ہیں، نوجوان، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. جب ہم آئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے بہت زبردست فضا ہے، بالکل بغیر آلودگی کے، کوئی ڈسٹ نہیں ہے. آپ خوش قسمت ہیں ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں. اس کے میرٹس بھی ہیں، ڈی میرٹس بھی ہیں. میں شکر گزار ہوں قاضی صاحب کا سب سے پہلے، اور اس کے بعد ایلڈر صاحب کا، جنہوں نے ہمیں بڑی محبت سے ہمارا استقبال کیا ہے، اور آپ سب لوگوں کا بھی جو یہاں پر تشریف لائے ہیں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہماری جو منسٹری ہے CCI گارڈ فیلوشپ منسٹریز آف پاکستان، یہ یہاں پر جو اس کے چیئرمین ہیں، جو فاؤنڈر ہیں، یہ از مائی بردر، یہ میرے سگے تایا کے بیٹے ہیں جو امریکہ میں مشنری ورک کر رہے ہیں. اور آپ میں سے کئیوں نے دیکھا ہوگا جب ہمارے پاس جو فارمرز آتے ہیں امریکہ سے، تو ان کے ساتھ ہی آتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں اور ہم ان کو مختلف جگہوں پر لے کے جاتے ہیں. اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی مسز کے چھوٹے بھائی ہیں ایونجلسٹ عظیم منیر. بیسیکلی انہوں نے ہمیں یہ بائبل جو ہیں یہ پرووائڈ کی ہیں. یہ بھی امریکہ میں ہوتے ہیں، لیکن آج کل لاہور میں ایک یتیم خانہ چلا رہے ہیں، وہاں پہ 17 بچے ہیں. میں آپ کو واٹس ایپ کچھ دن پہلے جب ہم بائبل لے کر آئے تو 17 کا وہ سسٹم دیکھ کر آئے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. یہ کوئی ہماری مطلب بہت زیادہ ہمت نہیں ہے کہ ہم بائبل کو خرید کر لوگوں کو دے سکیں. پاکستان میں آپ جانتے ہیں کیسے حالات ہیں، لیکن خدا گاڈ از دا بیسٹ پرووائڈر. خدا سب سے بہترین مہیا کرنے والا ہے، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں ایونجلسٹ عظیم منیر کے لیے. انہوں نے ہمیں 3480 بائبلیں دی جب ہم گئے. ہاللیلویا. اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی آپ ان بائبلس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں، آپ پھر ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو 5000 بائبل اور دیتے ہیں. میں بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ بائبل ختم نہیں ہوگی. آپ پڑھنے والے بنے، اپنے بچوں کو پڑھانے والے بنے، بائبلس کبھی ختم نہیں ہوں گی. آپ جب بھی خدا کے خادم سے کہیں گے ہم بائبلس لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے.